نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 65 میں جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو شیئر کریں، اور جتنا آگے شیئر کرتے جائیں گے اور دوسرے مسلمان بھائی اس کو سماعت کر کے جتنا استفادہ حاصل کریں گے اس کے برابر آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ آگے ہوگی۔ سب تعریفیں اس مالک کے سزاوار ہیں جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور دنیا میں جس کو زندگی دی اس کے لیے موت کو بھی لازم کر دیا۔ ہزاروں درود کروڑوں سلام نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کے نور کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کر کے ساری کائنات کا وجود کا سبب ٹھہرایا، لیکن انسان کے امتحان کے لیے اسے دنیاوی زندگی بخشی جس کا اختتام موت کی صورت میں ہے۔ دوستان محترم، جس وقت انسان اپنے مالک حقیقی کے حکم کے مطابق اس دنیا کی زندگی سے محروم ہونے کو ہوتا ہے، یعنی حالت نزع میں جب قوت ناطقہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی انسان بول نہیں سکتا، اس وقت ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے السلام علیکم۔ وہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے رزق کا موکل ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے رزق پر میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آج میں نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری زمین پر تیرے لیے رزق تلاش کیا، لیکن تیری قسمت کا ایک لقمہ بھی نہ مل سکا۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا کے بندے، میں تیرے پانی کا موکل ہوں اور تجھے خبر دینے آیا ہوں کہ آج روئے زمین پر تمام کنوؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں، تالابوں میں، ہر جگہ پر میں دیکھ چکا ہوں کہ تیری قسمت کا ایک گھونٹ پانی بھی باقی نہیں ہے۔ اس فرشتے کے جانے کے بعد ایک اور فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، میں تیرے سانسوں کا موکل ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ آج تیرے سانس ختم ہو چکے ہیں اور روئے زمین پر تو مزید سانس نہ لے سکے گا۔
یہ کہہ کر فرشتہ چلا جاتا ہے، تو پھر چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، السلام علیکم، میں تیری عمر کا نگہبان تھا، میں نے دیکھا کہ اس عالم ناپائیدار میں تیری عمر ختم ہو چکی ہے اور زندگی کا کوئی لمحہ تیرے لیے باقی نہیں ہے۔ آج تیرے روح کا شہباز، جس سے تیرے قالب کی رونق تھی، تیرے اس کف سے انصری سے پرواز کر جائے گا اور اپنے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹ جائے گا۔ دوستان محترم، دقائق الاخبار میں ایک روایت رقم ہے کہ اسی اثناء میں جب یہ چار فرشتے ہو کے جاتے ہیں تو اسی اثناء میں کرامن کاتبین آتے ہیں اور اجل رسیدہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، السلام علیکم، ہم تیری نیکیوں اور بدیوں کے لکھنے والے ہیں۔ یہ جو ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں، ان کے اعمال لکھنے کی ڈیوٹی ہے۔ اور کہتے ہیں آج تیری نیکیوں اور بدیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دفتر اعمال مکمل ہو گیا، جو احکم الحاکمین جل شانہ کے دربار میں پیش کی جائے گی۔ یہ کہہ کر دائیں طرف والا فرشتہ ایک سیاہ رنگ کا صحیفہ اس کے سامنے رکھتا ہے اور اسے پڑھنے کے لیے کہتا ہے، اور اجل رسیدہ یعنی جو قریب المرگ ہوتا ہے، وہ اپنی اس قدر برائیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے، پھر کرامن کاتبین اس صحیفے کو اس کے سرہانے رکھ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، پھر اجل رسیدہ کے سامنے اس لمحے دنیا کا حال ایک بڑھیا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے ایک بڑھیا کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور یوں گویا ہوتا ہے کہ اے گناہ گار، تجھے اپنے پروردگار سے شرم نہ آئی کہ تو نے میری طلب میں، یہ دنیا کہتی ہے، دنیا بڑھیا کی شکل میں ظاہر ہو کر کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہ آئی کہ تو نے مجھے کمانے کے لیے میری طلب میں عمر صرف کر دی اور جائز و ناجائز طریقے اختیار کیے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر نفسانی خواہشات کے تحت گناہوں میں مشغول رہا، حلال حرام میں تمیز نہیں کی۔ کیا تیرا خیال تھا کہ کبھی نہیں مرے گا؟ آج میں تجھ سے اور تیرے برے اعمال سے بیزار ہوں۔ تو مجھے ناجائز طور پر کماتا رہا، خود خرچ کیا، نہ مساکین میں تقسیم کر سکا۔ دیکھ آج میں تیرے دشمنوں کے قبضے میں ہوں، جو اب پل بھر بھی تجھے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ وقت ہوگا جب مرنے والے کا نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، کیونکہ فرمان الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 19ویں پارے میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج کے دن نہ مال ہی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، مگر صرف وہی کام آ سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں قلب سلیم کے ساتھ دیا ہوگا۔ اور اجل رسیدہ عرض کرے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے میرے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں بھلائی کماؤں۔ لیکن جواب ملے گا کہ ہرگز نہیں، اب واپس جانے کا
ہونے کی کوئی صورت نہیں، کیا دنیا میں تجھے یہ نہیں کہا گیا تھا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کی سورہ منافقین 29ویں پارے میں فرمایا، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ نیز اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ کیا تجھے یہ خبر نہ دی گئی، پتہ نہ تھا، بتایا گیا نہ تھا کہ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ فرمائے گا تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی نہ آگے، یہ تجھے بتایا نہیں گیا تھا۔ دوستان محترم، پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے، اور آخر تک دشمنی کرنے سے باز نہیں آئے گا، طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو نار جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش میں مصروف رہے گا، اور یہ کرتا ہے جیسا کہ کلام میں خدا میں ہے، فرمان الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ 22واں پارہ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوستیوں میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، اور ہر طریقے سے وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ دوستیوں میں ہو جائے، اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے چھین لیا جائے۔ شیطان انسان کو ہر ہیلے سے اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخری دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت بھی یہ انسان اپنے ساتھ ایمان کی دولت نہ لے کر جائے۔ دوستان محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی ہمیں آگاہ فرما دیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوستان محترم، اسی طرح یہ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ایمان والے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور شیطان لعین کے اس داؤ میں نہیں آتے، جیسا کہ 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم میں ارشاد گرامی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن شیطان انسان کو گمراہ کرنے اور اللہ کی طرف سے بہکانے کی پوری جد و جہد کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، اسی لیے ہمیں پہلے ہی قرآن کریم نے سارے اسباب پڑھا دیے، ہمیں آگاہ کر دیا۔ دقائق الاخبار میں روایت میں لکھا گیا ہے کہ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس پر پیاس غالب آ جاتی ہے،
اور پیاس کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ زمین بھر کے دریاؤں کا پانی بھی پی لے تو سیر نہ ہو سکے گا، پیاس نہ بجھ سکے گی، اس کی پیاس اس قدر ہوتی ہے۔ ایسے وقت انسان کا ازلی دشمن یعنی ابلیس لعین ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر مرنے والے کے سرہانے پہنچ جاتا ہے اور اسے ٹھنڈے پانی کا پیالہ دکھاتا ہے۔ قریب المرگ کو چونکہ علم نہیں ہوتا کہ میرا دشمن شیطان لعین ہے، وہ اس مردود سے پانی مانگتا ہے تو شیطان جواب میں کہتا ہے کہ خدا کا منکر ہو جا تو یہ پانی تجھ کو پلاتا ہوں۔ اس پر آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان آدمی سے کہتا ہے کہ تو اپنے رسول سے بیزار ہو جا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ پانی تجھے پلاتا ہوں۔ دوستان محترم، لیکن انسان مومن